افغان وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر ہیں. بھارت میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ کیا کوئی پاکستان کے خلاف نیا محاذ تو کھولنے کا پلان نہیں؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عامر بھائی، افغان وزیر خارجہ اس وقت بھارت میں ہے، ان کا 8 روز کا دورہ ہے، وہاں پہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی حیران کن ہے کہ کسی وزیر خارجہ کا 8 دن کا دورہ اور اس کے دوران وہ اپنے جو ہے مدارس وہاں پر ان میں بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی بات کریں گے. ایک بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب فتنہ الہندوستان کی بات کرتے ہیں تو یہ فتنہ الہندوستان واگا بارڈر کے راستے پاکستان میں داخل نہیں ہوتا ہے، یہ سندھ کے راستے سے پاکستان میں داخل نہیں ہوتا ہے اور بلوچستان کے راستے سے پاکستان میں داخل نہیں ہوتا ہے. یہ فتنہ الہندوستان افغانستان کے راستے سے داخل ہوتا ہے اور یہ ہمارے مشرق میں جو دشمن بیٹھا ہے وہ ہمارے مغرب میں موجود ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں نہ صرف ان کو استعمال کرتا ہے بلکہ ان کو فنڈنگ بھی کرتا ہے. اور اسی بات کا احتجاج ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں. اور ان جو امیر متقی صاحب ہیں ان پر تو سفری پابندیاں تھیں، ایک دم سے سفری پابندیاں کیوں ہٹائی گئیں؟ کیوں یہ جا رہے ہیں وہاں پر بھارتیوں سے ملنے کے لیے؟ کیا کوئی نئی فنڈنگ پاکستان کے خلاف ہونے والی ہے؟ کیا کوئی نیا اتحاد پاکستان کے خلاف بننے جا رہا ہے؟ اور بھارت جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کی وہ فورسز اور وہ فوج اور وہ طاقت جو ہے جو وہ اپنے مشرقی ہمسائے کے حملوں کے سے بچنے کے لیے دفاعی طور پر بناتی ہے یا رکھتی ہے، اس کو مغرب کی طرف جو ہے مصروف رکھا جائے. تو یہ ویسے اس کی خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے. اگر وہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے گروپ جس طرح سے ٹی ٹی پی ہے اور فتنہ الہندوستان کے باقی جو گروپس ہیں ان کو لے کر وہ پاکستان میں بدامنی پھیلا کر شاید کوئی اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. پاکستانی فورسز اس معاملے میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈٹرمن ہے، جذبہ ہے ان میں، اور وہ فتنہ الہندوستان کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ روزانہ ایسی خبریں دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ افغانستان سے آئے لوگ چاہے وہ کسی بھی علاقے میں کارروائی کر رہے تھے ان کو ختم کیا جا رہا ہے. اب تو وہ عورتوں کے لباس پہن کر بھاگتے ہوئے بھی پکڑے گئے اور اسی طرح سے ان کا گولہ بارود، ان کی جو ان کی سپلائی لائنز ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. مسئلہ ہمارے لیے وہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مقامی زبانوں اور مقامی علاقائی لوگ جو ہیں ان میں چھپے رہتے ہیں اور ان میں چھپ کر ہی کارروائیاں کرتے ہیں. ایک بڑا سورس ان کا وہ افغان مہاجرین ہیں، ایک بڑا سورس ان کی پاور کا وہ افغان مہاجرین. یہ میں دوبارہ ریپیٹ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اہم بات ہے، ان میں چھپ کر یہ کارروائیاں کرتے ہیں. یہ آپ کو عموماً نظر آئیں گے کوئی چھلی بیچتا ہوا، کوئی چھوٹا موٹا جوس کا شربت کا ریڑھی لگاتا ہوا، اور آپ سمجھیں گے کہ یہ تو سالوں سے یہاں ہمارے ساتھ ہے. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ اپنے امیر کی اطاعت کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جب ان کو حکم ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں. آپ کو بلوچستان میں، آپ کو خیبر پختونخوا میں آپ کو یہ نظر آتے ہیں اور اس پر پاکستان ہمیشہ احتجاج کرتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ایز این پر پالیسی اب افغان مہاجرین کو پاکستان سے جانے کا کہہ دیا اور ان کو جو کارڈ ہولڈر، جو نان کارڈ ہولڈر ہیں جن کے پاس یہاں ریزیڈنس کا کوئی کارڈ نہیں تھا ایز این افغان مہاجر اور وہ صرف سمگل ہو کر ہی آئے تھے، ان کو واپس بھجوایا جا رہا ہے جیسے جیسے پکڑے جا رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں اور بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھارت اور افغان طالبان جو کہ کبھی ایک نہیں رہے ہیں. یہ ماضی میں جو گورنمنٹس وہاں افغانستان میں بنتی رہی ہیں وہ اینٹی طالبان بنتی تھی. یہ ان کے کرزئی وغیرہ کی جو گورنمنٹس تھی، حامد کرزئی تھی، وہ گورنمنٹ جو ہیں وہ بھارت کے نزدیک رہی ہیں. لیکن طالبان اب آہستہ آہستہ جو ہیں نزدیک چلے جا رہے ہیں. اور ایک بات اور ہے کہ بھارت ابھی تک آفیشلی طالبان گورنمنٹ کو نہیں مانتا ہے، اور شاید اگر افغان امیر متقی صاحب جو جب وہاں جائیں گے تو شاید طالبان کا وہ جھنڈا جو سفید رنگ کا اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہے اس کو ڈسپلے نہ کرے بھارت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان وہاں پر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا کوئی نئی دہشت گردی کی لہر آ رہی ہے؟ میں اس سے اگر آپ کو ہٹ کر ایک جواب دے دوں تو آپ کو جو ہے پچھلے دنوں رشیا میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں ایران، پاکستان، افغانستان اور رشین جو تھے فارن منسٹری کے لوگ بیٹھے تھے
اور تمام ہمسایوں کے ساتھ افغان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دہشت گردی کا جو ہے وہ خاتمہ چاہتے ہیں. تمام ملکوں نے بھی یہی کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے سرحد پار جو کارروائیاں ہیں ان کو آپ روکیں، جس میں بشمول سب سے زیادہ نقصان تو پاکستان کا، لیکن ایران کا بھی ہوتا ہے نقصان، بالکل ایسے ہی. اور رشیا کے اندر بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک کانفرنس جو تھی یہ ہوئی. اس کے بعد یہ دورہ پلان ہوا اور اقوام متحدہ نے پابندی اٹھائی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید طالبان بھارت سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر موجود گروپس کو فنڈنگ بند کریں. اب اس میں کتنی سچائی ہوگی؟ کیا یہ واقعی اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر فنڈنگ جو ہے اس کو روکا جا سکے؟ کیونکہ یہ تو بات روز روشن کی طرح یہ ہے کہ ساری کی ساری فنڈنگ جو ہے وہاں بھارت کر رہا ہے، بالکل، ساری اس سرمایہ میں- کاری اس اس کی میں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات اور نہیں اس کی سرمایہ کاری صرف پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہے. پاکستان کو اقتصادی طور پر، پاکستان کو جو ہے دفاعی طور پر کمزور کرنے کے لیے یہ ہمارا جو ہمسایہ ہے. اور قسمت ہی ہے ہماری کہ ہمارے ساتھ ایسا ایک ہمسایہ جڑا ہے. اگر اچھا ہمسایہ ہوتا تو وہ بھی ترقی کرتے، ہم بھی ترقی کرتے، لیکن وہ ہر وقت جو ہے ایک جنگی ماحول بنائے رکھتا ہے. اور اب اس نے بیک ڈور سے یعنی ہمارے مغرب سے فنڈنگ کرنا شروع کی ہے. تو مجھے عادل صاحب کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید امیر متقی کا وہاں جانا اس رشیا میں ہونے والی کانفرنس یا اس رشیا میں ہونے والی میٹنگ کا ایک نتیجہ ہو سکتا ہے کہ وہ جائیں اور بات کریں کہ بھائی آپ جن کو فنڈ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ اب یہ سلوک کرنے جا رہے ہیں. اللہ کرے یہ ایسا ہو، اللہ کرے. کہ یہ میری خواہش بھی ہے. لیکن مجھے بہت ساری چیزوں پہ جو ہے رہا ہے ہمیشہ پہ کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیتی ہے، کیونکہ بھارت بہت زیادہ فنڈنگ کرتا ہے. جی بھارت ہر اس جگہ پہ فنڈنگ کرے گا جہاں پر اس کو نظر آئے گا کیونکہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ موجود ہے، تو اس پر وہ زیادہ پیسے لگاتے ہیں. تو یہ بھی مجھے ایسا ہی ایک ماحول بنتا نظر آتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر اس کے مثبت پہلو کو دیکھا جائے تو شاید طالبان یہ بات کرنے جا رہے ہیں بھارت سے کہ آپ فنڈنگ بند کریں، جو کہ بھارت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا جنگی ماحول بنا کے رکھے. یہ ان کے لیے کی سیاسی مجبوری ہاں ہے. جی بالکل. یہ ان کا جب بھی الیکشن آتا ہے، بہار کا الیکشن آ رہا ہے تو یہ اصل میں ساری بہار صورتیں- کا الیکشن ہی مصیبت بنا ہمارے لیے. جی اصل میں بہار کا الیکشن ہی مصیبت بنا پڑا ہے. یہ جو انہوں نے ناکام آپریشن سندور کیا جس میں ہم نے ان کے سارے سندور مٹا دیے، وہ بھی اسی لیے تھا کہ بہار کا الیکشن ہے. اس کے بعد ان کی گیدر بپکیاں شروع ہوئیں. ابھی ان کا جو ہے ان کو پوری دنیا میں کہیں سے جب سپورٹ نہیں ملی اور پوری دنیا میں پاکستان نے اپنی دفاعی سپریمیسی جو ہے اس کو ثابت کیا ہے، تو اس کے بعد سے کچھ پریشان ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ افغانستان میں موجود طالبان گورنمنٹ کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ پاکستان اس کا زیادہ قریبی اور زیادہ مضبوط ہمسایہ ہے، اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں گے تو یہ تعلقات پھر چائنا تک جائیں گے، اور یہ تعلقات اس سے نکل کر ایران اور پھر رشیا تک جائیں گے. یعنی اقتصادی تعلقات اور اقتصادی راہداری کی بات ہے. بھارت کے ساتھ ان کی سرحد لگتی نہیں ہے. بھارت تو کسی دوسرے باعث سے آ کر وہاں پر کسی اور کام کے لیے فنڈنگ کرتا ہے. بھارت وہاں نہیں چاہتا ہے کہ افغان لوگوں کو خوشحالی ملے. پاکستانی چاہتے ہیں، پاکستانی چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، مسلم بھائی ہیں، ان کی ترقی ہونی چاہیے. اسی لیے ہم نے ہمیشہ طالبان کو سپورٹ کیا. اور اسی لیے اگر آج طالبان فتنہ ہندوستان کے خلاف، ٹی ٹی پی کے خلاف، وہاں سے آنے والے دہشت گرد گروپوں کے خلاف ہماری مدد کرتے ہیں تو یقین مانیں 1 اور 1 2 11 ہوتے ہیں. افغانستان اور ہم مل کر جو چائنا کی اگلا راہداری پروگرام ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس سے دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں نہ صرف ان کو تعلیم ملے گی، ترقی ملے گی، بلکہ دفاعی نقطہ نگاہ سے بھی افغانستان بھی زیادہ مضبوط ہوگا، پاکستان بھی زیادہ مضبوط ہوگا، اور بھارت کمزور ہوگا اور پاکستان کے اور افغانستان کے مسلم دشمن ملک جو ہیں وہ کمزور ہوں گے. یہ بڑی وقت کی اہم ضرورت ہے. میر متقی کا دورہ ہندوستان، اس کو لوگ پتہ نہیں کیسے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو دونوں پہلو بتا دیے. جی بالکل. پہلا پہلو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کے لیے ایک ٹائی بنانے کے لیے جا رہا ہو اور وہاں پر جو ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ شاید وہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ افغانستان میں فنڈنگ بند کریں. 8 روزہ دورہ ہے، ہماری نظریں بھی اس پر رہیں گی، آپ بھی اس پر فوکس رکھیے گا، اس سے اہم خبر نکل کر آئے گی، یاد رکھیے گا. بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی. جی بالکل، عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ
افغان وزیر خارجہ کے بھارت کے اس دورے کے بارے میں بتایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔